نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ دلوں کو ملانے والے چاہیے جو دلوں کو قریب کریں۔ میرے شیخ محترم نے مجھے یہی سبق پڑھایا تھا۔ میرے شیخ نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور زندگی میں تیرا کوئی بڑا مقصد ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے کبھی مقابلہ نہیں کرتے، کبھی الجھتے نہیں ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کا مقصد بڑا ہے اور بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ راستے میں آنے والی کانٹے دار جھاڑیوں سے اگر اس کا جسم، اس کے کپڑے الجھ جائیں تو وہ ان کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھے ہوئے کپڑوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس کا مقصد بڑا ہے، جس کا موٹو بڑا ہے، ہدف بڑا ہے، وہ راستے میں آنے والی ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان کو اوائڈ کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اگر ان جھاڑیوں میں اس کے کپڑے پھنس جاتے ہیں تو ان کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے مرشد نے فرمایا تھا جس کا مقصد بڑا ہے وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے اگر قمیص کو کھینچنے کی کوشش کی تو قمیص بھی پھٹ جائے گی، جسم سے بھی خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اپنی قمیص اتار کر ان جھاڑیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے تم رکھ لو، میرا مقصد بڑا ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ جس کا مقصد بڑا ہوتا ہے وہ پھر ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے مقابلہ نہیں کرتا، ان کو اوائڈ کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ پانی بن کے رہتا ہے، وہ پتھر بن کے نہیں رہتا۔ وہ اس قمیص کو اتار دیتا ہے، تم رکھ لو اس کو، میرا مقصد بڑا ہے، میرا موٹو بڑا ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، زندگی خوشحال گزرے گی، سکون ملے گا۔ اور پھر ایک مثال آپ کو بتا دوں، میرے چونکہ یہ جو پریکٹیکل اگزامپلز ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اور ان سے ہی انسان سبق حاصل کرتا ہے۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کاروباری دنیا میں بہت کامیاب ہیں، بہت کامیاب آپ کا کاروبار جا رہا ہے اور آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کی قوم اور برادری کے لوگ بھی اکثر بزنس میں بہت سکسیزفل ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا راز یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے اختلاف نہیں کرنا، کوئی رکاوٹ آئے اسے اگنور کرنا، اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا بنا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تم یہ کہہ دینا بھائی تو بڑے باپ کا، تو بڑے باپ کا۔ عامر جیلانی صاحب ہمارے کراچی کے دوست نے کہا کہ بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں، کوئی آئے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، بس تو یہ کہہ دیا کر تو بڑے باپ کا، بھائی میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں۔ اور جو یہ کہہ کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے اسے زندگی میں مقصد مل جاتا ہے۔ وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا، اسے زندگی میں مقصد مل جاتا ہے۔ وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے، اس پر ایسے ایسے میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں ان میسیجز کو ڈس لائک کروں، لیکن انہوں نے ڈس لائک کا آپشن ہی نہیں رکھا، انہوں نے فقط لائک کا آپشن رکھا ہے۔ ڈس لائک کا آپشن کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا وہ عقل مند لوگ ہیں، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر چیز میں اچھائی تلاش کرو۔ جو کاروباری شخص، جو بزنس مین ہے، ٹریڈر ہے، جو کسی آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے، اگر وہ اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے کاروبار میں ڈس لائک کا آپشن ہی نہ رکھے، ہر چیز میں اچھائی تلاش کرے تو دنیا اسی کی طرف جائے گی۔ تو انہوں نے ڈس لائک کا آپشن رکھا ہی نہیں، کیونکہ لوگ اپنا سٹیٹس وہاں بیچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا، کتنے لوگ لائک کریں گے۔ انہیں پتہ ہے یہاں ڈس لائک کیا ہی نہیں جائے گا، تو جہاں ڈس لائک کا آپشن ہی نہیں ہو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ گھر کامیاب ہوتا ہے، وہ دکان کامیاب ہوتی ہے، وہ کاروبار کامیاب ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، مقصد بنا لیں، لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرنی ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے اختلاف نہیں کرنا۔ جو جھگڑا کرے، اختلاف کرے، انتظار کی طاقت سے اس کو ٹال دیں، پانی بن جائیں، اللہ عز و جل رستے دے گا تمہیں۔ ایسے ایسے رستے آپ کو نکلیں نظر آئیں گے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اور یہی بات ایک امریکن رائٹر ہے، معروف بزنس مین ہے، اس نے اپنے 20 سال کے تجربات کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اس نے کہا 20 سال میں نے کاروبار کیا، اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے، دا بک آف ایکسلنس، اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا دبدبہ دکھانا ضروری ہے، کہ کبھی کبھی انسان کو سٹینس لینا پڑتا ہے، اپنا دبدبہ دکھائے، اپنا روب دکھائے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نقطہ جو سب سے بہترین نقطہ ہے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرز لو ہیوملٹی، ہمبلنس۔ ہر کسٹمر آپ کا ہمبلنس کو پسند کرتا ہے،
ہیوملٹی کو پسند کرتا ہے. اس نے کہا میں نے ساری زندگی میں کامیاب بزنس مین بنا ہوں تو میں نے اس چیز پر عمل کیا ہے, میں نے اپنے اندر ہمبلنس پیدا کر دی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اے بیڈ ایٹیٹیوڈ کینسلز آل ادر پازیٹیو اسکلز, کہ ایک بیڈ ایٹیٹیوڈ اگر انسان میں ہو, انسان میں ہمبلنس نہ ہو, عاجزی نہ ہو, انکساری نہ ہو, تو انسان کی ساری خوبیاں برباد کر دیتا ہے اس کا یہ بیڈ ایٹیٹیوڈ. اپنے اندر سے بیڈ ایٹیٹیوڈ کو ختم کریں, مسکرانے کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی. آئیے آج کی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا کام, یہ جتنے بھی نکات میں بیان کر رہا ہوں, یہ اپنی زندگی کے حوالے سے ہیں, دین کے لیے نہیں, اعلائے کلمت الحق کے لیے. جب اللہ کی جانب سے حکم آ جائے تو ہو حلقہ یاراں, تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن, وہاں پھر مومن فولاد بنتا ہے. یہ اپنی زندگی کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو. جب اللہ کی جانب سے حکم آ جائے تو پھر مقابلہ بھی کرتا ہے مومن. لیکن اپنے دشمن جو ذاتی دشمن ہیں ان سے صلح کر لیں. آج آئیں ہم ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی دشمنیاں ختم کریں گے, پیغام محبت عام کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے پھر انشاءاللہ کیسے خوشیاں, مسرتیں, چاہتیں, الفتیں آپ کے قدم چومتی ہیں اور آپ کا گھر محبتوں اور چاہتوں کا گہوارہ اور آنگن بنے گا. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں, حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور, تبدیلی ہے نامنظور.